آئیے اب میں آپ کو اسلام کی دوسری سب سے بڑی نیکی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اسلام کی دوسری سب سے بڑی نیکی اتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی شریف کی حدیث میں، حدیث نمبر 2718 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی اسلام کی دوسری سب سے بڑی نیکی ہے، اور وہ نیکی ہے صلاح، جسے ہم اپنی عام زبان میں نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد آدمیوں کو صلاح سے متعلق کوئی چھوٹ نہیں دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد آدمیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ با جماعت مساجد میں نماز پڑھیں، لیکن اس کے برخلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ چھوٹ دی، یہ اجازت دی ان کی سہولت کے حساب سے کہ عورتیں اپنی گھر میں با جماعت نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن ہم عورتوں کو اسلام میں یہ بھی اجازت ہے کہ اگر ہم عورتیں مساجد جانا چاہتی ہوں، مسجد جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو ہمارے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں نہ روکیں، چاہے ہم رات کے وقت کی نمازوں میں ہی مسجد کیوں نہ جانا چاہیں۔ اس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 823 سے 825 میں آ گیا، یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 823 to 825۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں، حدیث نمبر 566 میں، یعنی 567 میں یہ بتایا کہ عورتوں کے لیے افضل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ہم کو افسوس ہونا چاہیے، ہم کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ میں اسلام کی دوسری سب سے بڑی نیکی یعنی نماز سے تو میلوں دور ہوں، اور اسلام کی پہلی سب سے بڑی نیکی دعوت دین کا تو تصور ہی نہیں رہتا۔ ہم کو ہر ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اسلام کی سب سے پہلی نیکی دعوت دین کو تو میں چھوڑ ہی چکی ہوں، اور دوسری سب سے بڑی نیکی یعنی 5 وقت کی نماز 5 بار اذانوں میں یاد دلانے کے باوجود بھی نہیں کرتی۔ پھر پوچھیے اپنے آپ سے کیسے بن سکتے ہیں ہم کامیاب عورت؟ ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، مسلمان عورت کے ناطے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعوت دین اور 5 وقت کی پابندی سے نماز، اگر ہم ان چیزوں پر پابندی کر لیں تو پھر ہمارا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت دین سے جو ہماری محبت ہے یہ ظاہر ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دعوت دین اور 5 وقت کی پابندی سے نماز، ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ادا نہیں کرتے اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ایسے ہمارے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ ہمارا ایمان اس حد تک کمزور ہو گیا ہے کہ دنیا میں تھوڑی مصیبت، تھوڑی آفت اگر آ جائے تو ہمیں مرتد یا منافق بنا سکتی ہے، یا پھر ہم اتنے گنہگار بن جاتے ہیں کہ مرتے دم تک ہم کو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور ہم ویسی ہی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ذرا پوچھیے اپنے آپ سے، اگر میں دعوت دین کا کام نہیں کرتی، لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں بلاتی، اور اگر میں 5 وقت کی پابندی سے نماز نہیں پڑھتی یا چھوڑ دیتی ہوں، تو پھر پوچھیے اپنے آپ سے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت؟ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ دعوت دین اور 5 وقت کی نماز اتنی زیادہ اہم ہے، لیکن ہم مسلمان عورتیں ایسے لگتا ہے کہ پچھلے زمانے کی عورتوں کے بنسبت ہم کو سونا خریدنے، پیسہ جمع کرنے، جائیداد جمع کرنے کی لالچ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دنیا کی خوشیوں کے خاطر ہم نے آخرت کی کامیابی کو ہم نے بیچ ڈالا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم ولو کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی یعنی گناہوں کو خریدا ہدایت یعنی کامیابی کے بدلے، تو پھر ان کی یہ تجارت یعنی ان کا یہ ٹرانزیکشن، ان کا یہ بزنس، ان کو کوئی پروفٹ، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔
اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم مسلمان عورتیں دنیاوی کامیابی کے پیچھے، نام شہرت کمانے کے پیچھے ہم نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا۔ بس ہم نے صرف یہی دیکھا کہ دنیا میں ہم کو کیا ملا ہے، لیکن یہی دنیا کے خاطر اگر ہم اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ذرا سوچئے ہم اپنی آخرت کو بیچ رہے ہیں۔ ہم نے جہنم خریدی، جنت کو ہم نے بیچ دی، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ بس اس دنیا میں ہم اتنے بزی ہیں، اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے نافرمانی کی ہے۔ آج ہم میں سے اگر آپ دیکھیں گے، ترقی کا نام لے کر حجاب یعنی پردے کو ہم نے ترک کر دیا، اور کھلے ذہن کا نام لے کر آج اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری کئی لڑکیاں غیر محرم مردوں کے ساتھ کام کرنا، اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا، ہاتھ ملانا، گلے میں ہاتھ ڈالنا، بوسے لینا، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے اور کہا یہ تو صرف فرینڈشپ ہے، اور اب اس فرینڈشپ کے تقاضے غیر مسلمان مردوں کے ساتھ بھی پورے کر رہے ہیں، اور ایسا پورا کرنا، ان فرینڈشپ کے تقاضوں کو غیر مسلمان مردوں کے ساتھ پورا کرنا کوئی عیب ہی نہیں رہا، اور اس کو آئی ٹی انڈسٹری، ایم این سیز، ملٹی نیشنل کمپنیز، سافٹ ویئر کمپنیز کا پیمانہ اس کو بتایا جا رہا ہے۔ میں پوچھتی ہوں، اگر ہم میں سے کوئی ایک لڑکی کسی اسپورٹس میں نام کماتی ہے تو ہماری کئی مسلمان مائیں چاہتی ہیں کہ ہم بھی اس لڑکی کی طرح نام کمائیں۔ اس کا معنی یہ ہوا، اگر ایک لڑکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہے دنیا میں نام، دنیا میں پیسہ، دنیا میں شہرت کمانے کے خاطر، تو ہماری کئی مائیں چاہتی ہیں کہ ہم بھی اسی طرح نام کمائیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مسلمان امت ایک جسم کی مانند ہے، ایک لائک اے ہیومن باڈی، کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوگی تو پھر پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ ہماری تمام مسلمان بہنیں غلط کاموں میں ملوث ہیں، میں یہ نہیں کہتی، لیکن اگر کوئی ایک مسلمان لڑکی بھی، اگر ہم میں سے کوئی ایک مسلمان عورت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتی ہے دنیا میں نام پیسہ شہرت کمانے کے لیے، تو پھر یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم شرمندہ ہو جائیں۔ اگر آج کوئی انڈین دوسرے ممالک میں ٹیررسٹ کہہ کر پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے تمام انڈینز وہ لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ ایک انڈین نے ہمارا نام خراب کیا۔ ذرا سوچئے کہ ہم مسلمان آج دعوت دین کا کام ہم نے چھوڑ دیا، 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور کھلا کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو بھلا بتائیے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت؟